تھا یاد زندگی ہم نے چینج کر دیا تھا، اور وہ آداب زندگی ان کا جو پروگرام تھا یہ اپنے ہمارے سلمان مدنی صاحب یہ پروگرام لے کر چلا کرتے تھے، تو ہم نے انہیں بھی آج دعوت دی تھی کہ بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ آج رہیے گا اور ہم انشاءاللہ آپ سے بھی کچھ باتیں کر لیں گے شہزادہ حضور کے تعلق سے، آپ کے تعلق سے۔ تو آج یہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ زندگی خوشگوار اور ناخوشگوار دونوں یادوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں دھوپ بھی آتی ہے، چھاؤں بھی آتی ہے، رات بھی ہے، دن بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے۔ تو اندھیرے بھی یاد رہتے ہیں، اجالے بھی یاد رہتے ہیں، خوشبو بھی یاد رہتی ہے، بدبو بھی یاد رہتی ہے۔ کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کا ایک حصہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جب ہم اسکول وغیرہ میں پڑھتے تھے تو انفارگیٹیبل ایسے نہ مطلب کہ وہ جس کو آپ بھول نہیں سکتے ایسے ایسے واقعات لکھنے کا کہا جاتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی ایک اپنی ان کے نزدیک فائدے نقصان ہوتے ہوں گے، لیکن ہمارے اس پروگرام کا مقصد انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ بے حد فوائد اس سے حاصل ہوں گے۔ ان دا مین ٹائم جو پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ ہم آپ کی کالز بھی لیں گے، تو آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں جب شہزادہ حضور ہمارے ساتھ ہوں گے تو میں ان سے سوالات لے کر آیا ہوں، کچھ ان کی ویڈیوز لے کر آیا ہوں۔ آج کچھ ان کو ان کے مناظر دکھا کر میں نے پوچھنا ہے کہ یہ منظر کہاں کا ہے۔ باتیں خوشگواری ہوں گی، یادیں بھی خوشگوار ہوں گی، تو کچھ تیاری ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ان کی زیارت ہوگی اور انشاءاللہ ان قریب ان کی زیارت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میں چلتا ہوں اس وقت ہمارے محترم و مکرم سلمان مدنی صاحب کے بعد۔ آپ نے بھی سلمان بھائی سفر مدینہ کیا ہے؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، سفر مدینہ کی سعادت آپ نے حاصل کی، حج یا عمرہ؟ میں عمرے کی سعادت پائی ہے۔ عمرے کی سعادت پائی ہے، کیا بات ہے، مطلب مدینہ دیکھا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کیا بات ہے میٹھے مدینے کی۔ اچھا، پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ نے جامعۃ المدینہ میں بھی پڑھا ہے، جی اور خود کہتے ہیں میں گاؤں دیہات سے میرا تعلق رہا ہے، بالکل۔ تو وہیں سے جامعۃ المدینہ سے پڑھنا شروع کیا یا جامعۃ المدینہ شہر کی طرف آئے تھے آپ؟ نہیں جی، میں کالج میں تھا، فزکس کیمسٹری میتھ کے ساتھ میں پڑھ رہا تھا کالج میں۔ ذہن پہلے سے ہی تھا کہ بننا ہے، یوں عالم دین بننا ہے اور علم دین حاصل کرنا ہے۔ جامعۃ المدینہ میں آنے کا ذہن بھی تھا، تو بہرحال پھر حالات یوں بنے کہ والد صاحب کا ذہن دوبارہ بنایا کہ مجھے اب بھیج دیں، تو والد صاحب سے بہرحال ایک بڑے تگ و دو کر کے میں نے اجازت لی، اور بلکہ اللہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے میری دادی جان کی قبر پر، انہوں نے مجھے اجازت لے کر کے دی والد صاحب سے۔ اور پھر زندگی کا پہلا سفر یوں کہہ لیجیے آپ کہ اتنا جو لمبا سفر کیا میں نے، وہ یہ جامعۃ المدینہ کے لیے وزیر آباد سے کراچی کا سفر کیا میں نے۔ تو وزیر آباد سے کراچی آئے پڑھنے کے لیے، ڈائریکٹ یہیں؟ جی بالکل، کراچی آئے، ہاں جی۔ اچھا۔ وزیر آباد سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا گاؤں ہے کرم آباد، مین روڈ پر ہی ہے، تو وہاں سے پہلے شہر آنا ہوتا ہے، پھر شہر سے آگے آپ کو۔ یعنی ایک وقت گزرا ہے کہ آپ رہیں اپنے گھر پر اور یہ سارا چیزیں سفر آپ کا وہ معاملہ رہا ہے؟ جی بالکل، تو اس میں تو پھر عید قربان بھی آئی ہوئی ہوگی؟ ہاں جی بالکل، الحمدللہ عید آتی تھی قربانی کی، اور ہمارے جو ہے الحمدللہ گھر پر بڑا جانور جو ہے وہ آیا کرتا تھا۔ اچھا، اور بڑا زبردست خوبصورت جانور آتا تھا الحمدللہ، صحت مند۔ آپ کے گھر آتا ہوگا تو خوبصورت ہی آتا ہوگا بھائی جان۔ کوئی اس دوران جو قربانی کے جو ایام ہوتے تھے اس میں کوئی آپ کے یاد میں کوئی ایسا واقعہ جو آج آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ ہاں جی، وہ ہمارے جو تایا جی تھے یہی قربانی کا جانور لے کر آتے تھے، تو جانور لے کر آئے، وہ بڑا اچھا سا تگڑا بڑا جانور تھا، تو اس کو کھلایا پلایا بھی کچھ دن وہاں مطلب گزرے۔ تو جب قربانی کا دن آیا، پہلا مطلب دن تھا 10 ذی الحجہ کا، عید کی نماز پڑھ کر آئے، تو کارخانے پہ جو لوگ کام کرتے تھے 20-22 افراد کام کرتے تھے وہاں پر، تو وہ بھی آ ہی جاتے تھے مطلب قربانی کے وقت پر۔ تو یعنی جانور کارخانے کے باہر، یعنی رہائش تھی، کارخانہ اور گھر تقریباً یوں سمجھ لیں کہ قریب تھا۔ ہاں جی، تو آگے افراد بھی آگے، جانور بھی بندہ ہوا ہے، تایا جی بھی ہیں، ہم بھی خاندان کے اور بچے بھی باہر مطلب کھڑے ہیں سارے۔ تو اب جو قصاب تھا نا جی، جس نے جانور ذبح کرنا تھا اس کو، تو اس کو آنے میں دیر ہو گئی، تو
وہ جو کام کرنے والے مزدور تھے نا, ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ چھڈو جی حاجی صاحب یہ تو اسی آپ ہی کر لینے, یعنی انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ یہ کام چھوڑیں, یہ ہم خود ہی کر لیتے ہیں جانور, آپ کیوں اس کا انتظار کر رہے ہیں, وہ آئے گا پیسے بھی لے گا, یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. وقت بھی گزر رہا تھا تو انہوں نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے. اب کیا ہوا جی, اب وہ سب سے پہلے جانور کو جو ہے اس کے پاؤں باندھتے ہیں, رسیاں اس کے پاؤں پہ باندھی, رسیاں باندھی اور جانور بلا کر گرا لیا. اب یہ لوگ سارے تو آپ کو پتا ہے کہ بھئی لوہے کا کام کرنے والے لوہار لوگ جانور ذبح کرنے جا رہے ہیں, تو جانور کو پلاسٹک سے تھوڑی کٹتا ہے, اللہ اکبر, یہ چھری سے ہی کٹتا ہے. لیکن اب یہ اس کو, اب جب وہ اس کو گرایا تو 2-4 بندے مطلب اس کے اوپر اپنا گھٹنا وغیرہ رکھ کر یعنی اس کو مضبوط پکڑ لیا, اس کو جکڑ لیا جانور کو. اس پر ایسا ابھی چھری چلائی ہی ہے انہوں نے, تکبیر پڑی ہی ہے, اور تھوڑی سی اس کی گردن کٹی ہے. بڑا مضبوط جانور تھا, اس نے جب زور مارا نا جی تو اس کی ایک ٹانگ رسی میں سے نکل گئی, ایک ٹانگ رسی میں سے نکلی, ادھر رسی میں سے ٹانگ نکلی, اور ادھر وہ لوگ جنہوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا وہ پچھلے لوگ جو کیا ہو گئے وہ نکل گئے بھاگ گئے وہ. اچھا وہ سائڈ پر ہو گئے. اب جو آگے تھے ان کی بھی گرفت کمزور ہو گئی, جانور کھڑا ہو گیا گردن پہ چھری پھری تھی, گردن پہ چھری پھری ہوئی ہے, یعنی پوری ہلکی سی چھری پھری ہے. اب وہ بھاگ رہا ہے اور یہ جو پبلک ہے یہ بھی مطلب چھریاں انہوں نے بھی پکڑی اور اس کے پیچھے مطلب وہ بھاگ رہے ہیں. تو ہمارے گھر پہ یوں مطلب کسی دور میں یہ تھا کہ وہ سارا سامان وغیرہ جو گوشت کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ گھر پہ رکھا ہوا تھا. تو یہ اب وہ بھاگ رہا ہے, آگے جا رہا ہے, یعنی ہمارے ساتھ ایک کھلا پلاٹ تھا گھر کے ساتھ, وہ یوں بھاگتا ہوا ادھر جا رہا ہے, ادھر سے پھر بھاگتا ہوا وہ ادھر آ رہا ہے. بہرحال اب چونکہ خون اس کا بہہ ہی رہا تھا, اب جب اس جانور کی سمجھ لیں انرجی اس کی ساری کچھ ہو گئی, ڈیفیوز ہوئی, تو پھر کیا ہوا, وہ گر گیا. اب گرا تو اب پھر دوبارہ اس کو جو ہے وہ انہوں نے تکبیر پھیر کے پورا مطلب جس طرح وہ کرتے ہیں وہ نظام کیا. تو یہ ایک واقعہ ہے جو مجھے دھندلا سا مطلب اس کا کچھ ویژولائز بھی یہ ذہن میں آ رہا ہے. یہ اس طرح ہوا. تو بہرحال جو ہونا تھا, اچھا اتنے میں کیا ہوا, وہ جس سے طے کیا ہوا تھا بندہ وہ بھی آ گیا. اب چونکہ یہ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا, تو پھر بہرحال گوشت بنانے میں اس نے پھر اپنا جسے کہتے ہیں حصہ ملانا, ساتھ دینا, یہ کام کیا اس نے. تو یہ اس میں 2-3 باتیں شاید ہمیں اندازہ ہوتا ہے جو ایک یادگار بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے آپ کا واقعہ. اور اس میں 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں کہ نمبر 1 کہ جانور جو ہے یہ ایکسپرٹ سے ہی جی اس کو ذبح کروانا چاہیے. جی عام آدمی نہ کس کو کہتے ہیں ڈیڑھ ہوشیاری نہیں کرے تو اچھا ہے. ایسی بات. اور چاہے وہ جانور جب بھاگ جائے تو پھر اس کو سنبھالیں گے کیسے. جی اور تو اس میں تجربے کار لو. اب آپ کا بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھنے سننے والوں کے جانور بھی شاید آ رہے ہوں یا آ چکے ہوں, تو آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ جو جانور آپ نے لیا ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ لاکھوں روپے کا, ہزاروں روپے کا جانور لیتے ہیں, تو جو جس کو کاٹنا ہے اس کے بھی تو دیکھیں نا کہ وہ ہے. اب بالکل نئے درزی کو کپڑا دے دیں, وہ جو سیکھے دے گا تو پہن تو نہیں سکیں گے ہم. تو اس طرح دیکھیں کہ سال بھر اس کی پریکٹس رہی ہے نہیں رہی ہے. تو جو سال بھر جس کا کام رہا ہے, سال بھر جو کرتے رہے ہیں قربانیوں کے تعلق سے, اور ایکسپرٹ ہوتے ہیں, گوشت بناتے رہتے ہیں, گوشت بیچتے رہتے ہیں, تو میرا خیال ہے انہی, بلکہ خیال کیا مشورہ ہی دوں گا, انہی کو خدمت کا موقع دیں تاکہ یہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ یہ درست ہو جائے. ورنہ سیدھی بات یہ ہے کہ 6-7-8 دن آپ نے کھلایا پلایا اور جانور ہی بھاگ گیا. یہ تو ان کی مہربانی, جانور کی مہربانی, ان کی مہربانی, جو بولو اللہ کا کرم ہے کہ جانور سلمان بھائی کا ان کے ہاتھ میں آ گیا اور اس کو کاٹنا اور کھانا نصیب ہو گیا. ورنہ پھر جو ہوتا وہ ہوتا, کچھ اور ہی بیان ہو رہا ہوتا, ایسی بات. پھر کیا ہو رہا ہوتا پتہ نہیں, مسکراہٹ بھی آپ کی اس طرح چہرے پر ہوتی کہ نہ ہوتی. جو بھی تھا ماشاءاللہ ہمارے صاحبزادہ حاجی عبید رضا اطہر المدنی ہمارے ساتھ اس وقت مدنی چینل پر ہیں. خوشگوار یادیں. آج حاجی رضا صاحب ہم آپ کو شہزادہ حضور کچھ تصاویر بھی دکھائیں گے, کچھ ویڈیوز بھی دکھائیں گے, اور آپ سے ان خوشگوار یادوں کے تعلق سے سوالات بھی کریں گے. لیکن میرے پاس کچھ سوالات ہیں, انشاءاللہ کچھ مدنی چینل کے ناظرین آپ سے سوالات کریں گے. تو اگر آپ تیار ہوں تو پھر میں آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کروں. مرحبا. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب جیسے کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے خوشگوار یادیں, تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ زندگی کا یہ حصہ, آپ کی عمر شاید 40 سال کے آس پاس ہے,
40 साल के आसपास है, तो ज़ाहिर है 40 साल तो 40 साल के आसपास जो आपकी हयात है, अल्लाह आपको सलामत रखे, दराज़े में खैर अता फरमाए, आमीन। आपका साया हम पर, हमारी दावत इस्लामी पर, अपने घर बार पर दराज फरमाए, आमीन। आपको आपके अब्बू की आंखों की ठंडक करे, दिल का सुकून करे, दिल का करार करे। माशाअल्लाह आपकी सादतमंदी में अल्लाह और बरकतें, जो आपके अब्बू जान के साथ, अमीर रसूल के साथ आपकी सादतमंदी है, अल्लाह करीम इसमें और बरकतें भी अता फरमाए। आमीन। तो कोई ज़िंदगी का ऐसा खुशगवार यादगार ज़िंदगी का वाक़या कि जिसके बारे में आपको आप कहें क्या यार ये वो वाक़या है कि जो मैं मतलब कि नहीं भूल पाता, और आप हमारे हमसे मदनी जगह नाजरीन के साथ वो शेयर कर सकें। जी हुजूर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। वैसे तो इंसान की जिंदगी में जो ना वो बेशुमार वाकयात जो है वो आते रहते हैं, मगर खुशगवार वाकयात जो ना दो चंद ही होते हैं, और चंद में से ज़ाहिर है कि बंदा जिसको जो तरजीह हो उसे तरजीह दे, और बाज़ वाकयात जो है वो मुख्तलिफ नौइयत के एतबार से जो ना खुशगवार होते हैं। तो आप यानी किस हवाले से ये पूछना चाह रहे हैं कि वाकया नौयत भी आप पर छोड़ी, यादें भी आप पर छोड़ी, सारे कुछ आप पर छोड़ी, सब कुछ आप पर छोड़ा, किश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। अल्लाह। नाजरीन आपको देख रहे हैं, नाजरीन आपको सुन रहे हैं, आप जो चाहे शेयर करें, चाहे तो शेयर करें, आपके हाथ में है, मर्जी है भाई आपकी। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। अभी जो मेरी नजर में वाकया है ना, एक जो हफ्ते के अय्याम भी यही चल रहे हैं हज के, जी मतलब मेरे सुन्नत में जो है वो वालिद मोहतरम ने जब मुझे चल मदीना फरमाया था, कौन से साल में? तो वो वाकया मुझे याद आ रहा है, अब वो मंजर मेरे पेश नजर है। चल मदीना किस साल में हुए थे आप? 97 97 में आप चल मदीना हुए थे, यानी आज से तकरीबन 13 साल पहले, 23 साल पहले, 23 साल पहले, 23 years। 23 years old, ओके 23 साल। जी 23 साल, 2020 है ना जी। हाँ। 20 ये तो 3 पिछले। हाँ तो ठीक है, 23 साल 23 साल जी हुजूर, 23 साल पहले आप चल मदीना की माशाल्लाह सादत हासिल की, क्या बात है। वाह। जी फरमाइए। जी यही जगह वही कि जहाँ मेरे से नाम मुलाकात फरमाते थे, आम मुलाकात का हाय हाय। आम मुलाकात जारी तो इसके दौरान तरकीब बनी थी, इतवार का दिन होगा, चले तीर। तो ये चल मदीना जो आपको फरमाया गया, ये आपके लिए खुशगवार लम्हा था? बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद कोई इसके अलावा कोई खुशगवार लम्हात हैं आपके जिंदगी के? जी हाँ है, बिल्कुल है। अच्छा, मैं आपको जैसे कि मुझे आपके वो याद आता है कि जब मैं आपको शहीद मस्जिद में देखा करता था, जब मेरे ऑफिस भी शहीद मस्जिद के करीब हुआ करती थी, नया नया मैं मदनी माहौल में आया था, आप बड़े मोटरसाइकिल पर बैठ के जाया करते थे, तो कोई उस वक्त जो मोटरसाइकिल आप चलाते थे, कार वार तो आपके पास होती नहीं थी ना, आगे पीछे कोई ऐसी कार का मैंने निज़ाम देखा था, तो ये मोटरसाइकिल चलाते वक्त आपको कुछ फील नहीं होता था? लोग आगे पीछे होते थे, आप उतरते थे, आते थे, जाते थे। हमारे अमूमन होता है कि थोड़ा सा वो कार में आना, कार में जाना, आपके पास वो मोटरसाइकिल का निज़ाम होता था आगे। बड़ा मोटरसाइकिल? हाँ बड़ा, नॉर्मल मोटरसाइकिल, बड़ा कितना हो जैसा मोटरसाइकिल रोड पे चलता है था मोटरसाइकिल था। तो वो फिर टंकी पर आप उससे भी बैग वेग रख कर घुमा करते थे, और फिर उन दिनों शायद आप, मेरा ख्याल है, कुरान करीम पढ़ने के लिए या शायद हिफ्ज़ के लिए आप मदरसतुल मदीना में भी आप जाया करते थे, अगर मैं भूल नहीं कर रहा तो। दरस निज़ामी के लिए? दरस निज़ामी के लिए जाते थे। तो उस दौरान का कोई ऐसा आपको याद आता हुआ क्या, तो वो शेयर करें आप। वाक़या तो बना मैं ही सुनाता रहूँगा। उस दौरान का मुझे कोई ऐसा वाक़या तो नहीं है,
البتہ ایک واقعے سے خوشگوار تو نہیں کہیں گے. میں وہ اپنی بھانجی کو جو نا وہ لے کے جا رہا تھا, وہ چھوٹی سی ٹنکی میں بیٹھی ہوئی تھی آگے. اب آگے جو کتا ایک آ گیا, اب بریک نہ لگے, کتے کو دے مارا. کیا کرتا میں؟ اچھا اب سے ظاہر ہے کہ میری بچے پہ ٹیٹا کو ادھر میں گرا ہوں اور پیچھے سے چار میں آگے بریک مارا ہے. یہ ایسی وقت تھا کہ میں تو سامنے کے ہینگ ہو گیا, کھڑا ہو گیا, میں تو ایک دم مست ہو, تو کیا کرتا میں. تو یہ ایک واقعہ خوشگوار, یہ واقعہ اس کو خوشگوار تو نہیں کہیں گے ظاہر بھائی. یہ واقعہ ہمارے لیے تو وہ اس کو نہیں, اس کو افسردہ کہہ رہے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے, آمین. اچھا شہزادہ حضور, یہ ارشاد فرمائے کہ کبھی قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گئے آپ, اس کے تعلق سے کوئی آپ کا بنتا ہو؟ ہم یعنی یہ کہ وہ خود تو نہیں گئے لینے کے لیے, تابع ہو کر گئے ہوں, یعنی تابع یعنی کسی کے ساتھ. اب تو ہمارا جانور تھا وہ گئے تو آپ ہی ہیں نا. نہیں, ایک ہوتا ہے کہ یعنی بندہ جو نا خریداری کر رہے کہ کسی بڑے کے ساتھ جائے, مطلب گئے تو ہے نا آپ تو گئے نا. آپ کی مراد یہ کہ میں خود جیسے اب جیسے مجھے جیسے کوئی اس عمر میں کوئی ٹوفی خریدنی ہے تو ظاہر میں دکان پہ خود کیا ٹوفی خریدی, اور ایک کہ کوئی لے گیا, تو دونوں میں فرق ہے نا. یا کوئی جا رہا تھا میں اس کے ساتھ چلے گیا, تو دونوں میں فرق ہے. جانور آپ نے خریدنا تھا؟ نہیں, ہمارا جانور تھا وہ لینا تھا, میں نے نہیں خریدنا تھا, ہمارا جانور تھا. اچھا, امیر سنت ظاہر سفر مدینہ پہ ہوتے تھے تو ہم دنوں ہم جاتے تھے باپو شریف کے ساتھ. ٹھیک ٹھیک. کیوں وہ منڈی گئے تھے لینے کے لیے, چند بار جانا ہوا اس طرح. تو ایک بار جو گائے لی تھی نا وہ یعنی وہ اس کو میں نوٹ کرتا تھا, یہی پیر کا جو میرے مکان میں وہ بیٹھتی جو ہے وہ قبلہ رو تھی. اچھا, ہاں یہ آپ نے مشاہدہ کیا آپ نے اس کا؟ جی ہاں بالکل. چند بار میں جب روزہ رب اس کو دیکھتا تھا وہ قبلہ رو ہی بیٹھتی تھی. سبحان اللہ. چلے یہ بھی بعض اوقات جانوروں میں ہو سکتا ہے خصوصیت ہوتی ہو کہ وہ اس چیز کا اہتمام کر لیتی ہوں. آئی ڈونٹ نو, مجھے اس معاملے میں کوئی زیادہ تجربہ تحقیق نہیں ہے. آپ کی کچھ ہو تو پھر آپ شیئر کریں. بس میں نے تو وہ اسی کو نوٹ کیا, اس کی گائے کو. اچھا, یہ ارشاد فرمائیے کہ قربانی کا جانور جو ہمارے یہاں عموماً لیا جاتا ہے, اگر آپ کو یہ کہا جاتا کہ آپ قربانی کا جانور اپنے لیے لیں تو آپ کس جانور کو لینا پسند کریں گے؟ بکرا. اچھا, زیادہ پسند ہے آپ کو؟ جی ہاں. اصل بکرا جو نا یہ مانوس سے جلدی ہو جاتا ہے انسان سے, اور یہ پیچھے سے چلتا بھی رہتا ہے. اب اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنا تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے. مطلب یہ مانوس جلدی ہو جاتا ہے اور پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے, آپ یہ ارشاد فرمانا چاہتے, اور کوئی وجہ نہیں ہے پسند کی؟ اور بس یہ پسند ہے, اور کوئی وجہ تو ذہن میں نہیں ہے, بس یہ ہے کہ سرکار دو جہاں. یہ بتا دوں بڑے جانور کے حوالے سے, وہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور جانوروں کو انسان کے تابع کیا ہے, ورنہ جانور کی طاقت انسان سے زیادہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جو شریعت ہمیں فرما دے, جو اللہ تعالیٰ کا حکم سراخوں پہ یعنی جو فرمانے, تو اس کا مشاہدہ مجھے ایک بار اس طرح ہوا کہ ایک بار ہم جو نا یہی بڑا جانور جو گائے وغیرہ لے کر تو گھر لائے. اب سوزوکی سے اتارتے وقت یہ وہاں پیر کا جو مکان ہے مین روڈ پہ ایک گیٹ تھا, اس کو اندر لانے کے لیے جو ہے وہ اس کو اندر لانا تھا. اب لوہے کا دروازہ, اور اس کا جو لوہے کا دروازے میں کھڑکی ہوتی ہے,
ایک بڑا دروازہ ہوتا ہے، چھوٹا دروازہ ہوتا ہے. چھوٹے دروازے کے لیے جو کھڑکی جس کو کہا جاتا ہے، اب وہ اس میں لوہے کا ایل بنا ہوتا ہے نا نیچے. اب وہ جانور جو ہے نا وہ جب اترنے لگا، گائے جب اترنے لگی تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس نے جھٹکا مارا. اب جھٹکا مارا تو اس کے جو کھور ہوتا ہے وہ دروازے سے ٹکرایا. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ اتنا مضبوط دروازہ، اس کو جو ایل بنا ہوا ہے وہ جو ہے نا وہ خم ہو گیا، تھوڑا سا مڑ گیا. تو اس کو مجھے اندازہ ہوا کہ جانور میں طاقت کتنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی کہ اس کے ذریعے اتنے بڑے جانوروں کو قابو کر لیتا ہے. اللہ اس کو قابو میں دے دیتا یہ اللہ تعالیٰ کی شان اپنے ہے. کرم سے. اور سواریاں ہیں، جانور ہیں، سواری کی دعا بھی پڑھتے ہیں سخر لنا، بالکل کہ بالکل. اس سے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا، یعنی ہمیں مسخر اس پر کیا. قابو دے دیا. ورنہ تو یہ جہاز، اور یہ کل ہم عبداللطیف بھائی وغیرہ بیٹھے تھے اس موضوع